ہیپی نیو ایئر 2023۔ سن 2022 میں کیا ہوا اور سن 2023 میں کیا کچھ ہونے کے امکانات ہیں؟ سن 2022 بہت ہنگامہ خیز سال رہا۔ روس کا یوکرین پر حملہ، کرپٹو کرنسی کا بیٹھنا، ایلون مسک کا ٹویٹر خریدنا، ایران کے پروٹیسٹ، کینیڈین فریڈم کنوائے کا دنیا بھر میں پاپولر ہونا، عمران خان کی حکومت کا گرنا اور پھر نئے آرمی چیف کی تقرری کا سنسنی خیز عمل، طالبان کا پاکستان کے ساتھ ٹھننا، ملکہ برطانیہ کی اس دنیا سے رخصتی، برطانیہ کے 2 وزیر اعظم 2 مہینوں میں سامنے آئے، اسی طرح اسرائیل میں 3 وزیر اعظم سامنے آئے، امریکہ کی سیاست میں پولرائزیشن مزید بڑھی، امریکہ چین کے مابین کشیدگی کا بڑھنا، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا G20 کی کانفرنس میں بین الاقوامی توجہ حاصل کرنا، جب انہوں نے روس کے صدر کو کہا کہ جناب یہ جنگ کا زمانہ نہیں ہے، دنیا میں موسموں کی تبدیلیاں، قطر میں فیفا ورلڈ کپ کا ہونا۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ سن 2022 بہت ہنگامہ خیز سال رہا۔ اس سال کی سب سے بڑی تباہی روس کے یوکرین پر حملے کی صورت رہی۔ دنیا ایک بار پھر بدل گئی۔ نہ صرف یوکرین کی تباہی ہوئی بلکہ روسی عوام بھی بری طرح متاثر ہوئی۔ انرجی کی پروڈکٹس اور اجناس یعنی کاموڈیٹیز کی سپلائی میں بہت کمی اور قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا۔ اس جنگ کے نتیجہ میں ویسٹ اور روس ایک دوسرے سے مزید دور ہو گئے۔ تیل پیدا کرنے والے خلیجی ممالک UAE، سعودی عربیہ اور قطر وغیرہ نے روس اور امریکہ دونوں کے ساتھ تعلقات میں بیلنس رکھنے کی کوشش کی، مگر امریکہ کا دباؤ بڑھا، جس کے نتیجہ میں خلیجی ممالک نے پیداوار میں کمی کر کے جواباً امریکہ پر دباؤ بڑھایا۔ سن 2022 کرپٹو کرنسی کے کریش کا سال تھا۔ کئی سالوں سے کرپٹو کرنسی آلٹرنیٹ کرنسی بلکہ اثاثوں کی صورت میں سامنے آ رہی تھی۔ یوں کرپٹو کرنسی دنیا کے اقتصادی نظام کو بظاہر چیلنج کر رہی تھی۔ اس کا 2022 میں کریش بہت سارے سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ 2023 میں ان سوالات کا جواب مل سکے گا یا نہیں، یا پھر اس کرنسی کو سہارا مل جائے گا۔ ایلون مسک کا ٹویٹر خریدنے کا پورا عمل 2022 کا ایک ہیجان خیز واقعہ رہا۔ ٹویٹر خریدنے کے بعد ایلون مسک کو اپنے دیگر کاروباروں میں بھی نقصان ہونا شروع ہو چکا ہے۔ 2023 کے سال کے دوران اب واضح ہوگا کہ ایلون مسک ٹویٹر کی ساکھ بحال کر سکیں گے یا نہیں، اور کیا اپنے دیگر کاروباروں کی ترقی کی سابقہ رفتار کو واپس لا سکیں گے یا نہیں۔ ایران کی ایک جواں سالہ لڑکی مہسا امینی کی ایرانی پولیس کے ہاتھوں حجاب نہ پہننے کی پاداش میں ہلاکت کے بعد پروٹیسٹ کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جو 2023 میں بھی جاری ہے۔ ادھر افغانستان میں طالبان نے عورتوں اور بچیوں کی پڑھائی اور کام کاج پر جس ظالمانہ انداز کے ساتھ پابندیاں لگائی ہیں، ان پر دنیا ایران اور افغانستان کے طرز اسلام پر احتجاج ضرور کرتی رہے گی، لیکن لگتا نہیں کہ یہ ممالک اپنا نظام جبر بدلیں گے۔ 2022 کے آغاز میں ہمارے کینیڈا میں ٹرکوں کے فریڈم کانوائے نے پوری دنیا کو احتجاج کے ایک نئے انداز کے ساتھ متعارف کروایا۔ کووڈ وبا کی پابندیوں کے خلاف اس فریڈم کانوائے نے امریکہ سے آسٹریلیا تک اپنے پیغام کو تیزی سے پھیلایا۔ ٹرکوں کے ایک جال نے آٹوا پارلیمنٹ کو باہر سے بند کر دیا اور کئی امریکی کینیڈین بارڈرز کو بھی بند کر دیا۔ آخر کار جسٹن ٹروڈو کو ایمرجنسی نافذ کر کے ٹرکوں کو سڑکوں سے ہٹوانا پڑا۔ 2022 میں ہی پاکستان میں عمران خان کی حکومت کا گرنا
اور پھر نئے آرمی چیف کی تقرری کا سنسنی خیز عمل بہت بڑے ڈراموں کی صورت پوری دنیا میں دیکھا گیا۔ پاکستان کے یہ سیاسی و سماجی اور معاشرتی ڈرامے 2023 میں بھی جاری ہیں۔ عمران خان کی کوشش ہے کہ خود کو اقتدار پر لانے کی خاطر وہ کسی بھی حد سے گزر جائیں، ان کو ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ 2023 میں وہ اقتدار پر واپس آنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ میری رائے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اسی سال پاکستان کے اپنے بھائی بند طالبان نے پاکستان کے ساتھ ٹکر لینے کی ٹھان لی ہے۔ یہ ٹکر 2023 میں بھی آگے چلتی نظر آ رہی ہے۔ 2023 میں ملکہ برطانیہ کی اس دنیا سے رخصتی ہوئی تو ان کی زندگی کے قریب 1 صدی کو لوگوں نے یاد کیا۔ اب ان کا ایک نواسہ ہیری اپنے بھائی ولیمز اور پورے خاندان پر الزام تراشیاں کر رہا ہے۔ اسی سال برطانیہ نے 3 وزرائے اعظم دیکھے جن میں 2 نئے چہرے سامنے آئے۔ بورس جانسن کے بعد لز ٹرس تو اقتدار کا 40واں ہی کاٹ سکیں۔ ان کے بعد بننے والے انگلینڈ کے پہلے ہندو وزیر اعظم رشی سوناک کے لیے کافی چیلنجز ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم کے طور پر 2023 میں کیسے انگلینڈ کی اکانومی پر قابو پاتے ہیں۔ اسی سال اسرائیل نے بھی 3 وزرائے اعظم دیکھے۔ نفتالی بینٹ کے بعد یائر لپیڈ آئے اور سال کے آخر میں بنجمن نتن یاہو بطور وزیر اعظم واپس آ چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ سال 2023 نتن یاہو اور اسرائیل کے لیے کیسا رہتا ہے۔ سال 2022 میں امریکہ کی سیاست میں پولرائزیشن مزید بڑھی۔ مڈ ٹرم الیکشنز بھی ہوئے جن کے نتیجہ میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے بیچ کانٹے دار مقابلہ رہا۔ اب 2023 کے آغاز میں ہاؤس کے ریپبلکن امیدوار کیون میکارتھی 1 درجن سے زائد راؤنڈز میں اسپیکر منتخب نہیں ہو سکے کیونکہ 20 ریپبلکنز ان کو سچا کنزرویٹو نہیں سمجھتے۔ امریکہ کی سیاست میں پولرائزیشن کے باوجود امریکہ کا سیاسی نظام بہت وائبرنٹ ہے۔ اسی سال امریکہ چین کے مابین کشیدگی بڑھی جو 2023 میں مزید بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ 2022 کے سال کے دوران ورلڈ سٹیج پر دنیا کی نگاہیں بھارت اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پر رہیں۔ ان کا ایک کوٹ پوری دنیا دہرا رہی ہے جب انہوں نے G20 کی کانفرنس میں روس کے صدر ولادیمیر پوتن کو کہا کہ جناب یہ جنگ کا زمانہ نہیں ہے۔ بھارت 2023 میں G20 اور شنگھائی کوآپریشن کانفرنس کے میزبان ہونے کے ناطے ورلڈ سٹیج پر اور نمایاں ہوگا۔ سن 2023 میں قطر کے اندر فیفا ورلڈ کپ منعقد ہوا جس کے حوالے سے کئی تنازعات نے جنم لیا، لیکن قطر اس ورلڈ کپ کے ذریعے عرب کلچر اور نام کو روشن کرنے میں کامیاب رہا۔ اس سال دنیا بھر میں موسموں کی شدید تبدیلیاں دیکھنے کو ملی اور 2023 میں یہ صورتحال اور بگڑتی دکھائی دیتی ہے۔ کووڈ-19 کی وبا پر دنیا نے 2022 میں کافی حد تک قابو پایا، مگر 2023 میں پھر یہ وبا سر اٹھا رہی ہے۔ آج کا ریویو طاہر گورا کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت شکریہ۔ آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ایپس اینڈرائڈ، ایپل، راکو اور امیزون فائر پر ڈاؤن لوڈ کیجئے اور ہمارے اسی چینل پر ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں۔
Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.